بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 141 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 38 تک مشتمل ہوگا، جبکہ سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی تیسرے پارے میں ہی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کے پارے کے آخر آیت نمبر 91 تک۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی آسائش چاہتا ہے ہم اس کو اسی میں دے دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے اور جتنا چاہیں اتنا دیتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کو، یعنی جس کا مطمع نگاہ دنیا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں، جس میں وہ بدحال اور دشکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو کوئی آخرت چاہتا ہو اور پھر اس کسی مطلوب کوشش کرے اور وہ ایمان والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ یہ کوشش کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مقبول ہوگی، جس کی قدر کی جائے گی۔ اب اس کا تسلسل اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا نمد، ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں یا ہر ایک کو ہم بڑھاتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ان طالب دنیا کو بھی اور ان طالب آخرت کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا میں سے۔ وما کان، اور نہیں ہے، عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا، محظورا، روکے، یعنی کسی پر روک کے جانے والے۔ انظر، دیکھیے، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی، یعنی دنیا میں بعضوں علی بعض، انہیں، یعنی ان انسانوں کو، ان لوگوں کو، ایک دوسرے پر، بل الآخرۃ، اور یقیناً آخرت، اکبر درجات، بہت بڑی ہے درجے میں، و اکبر تفضیلا، اور بہت بڑی ہے فضیلت میں۔ لا تجعل، نہ بناؤ تم، یعنی اے انسان تم نہ بناؤ، مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتقعد، کہ تو بیٹھا رہ جائے، مذموما مخذولا، مذمت کیا ہوا، بے بس۔ وقضا ربک، اور فیصلہ فرما دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، الا اياه، سوائے اسی کے، یعنی تم عبادت نہ کرو کسی کی سوائے اسی کے، یعنی اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانا، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک الکبر، تمہارے سامنے بڑھاپے کو، یعنی اے انسان، عمومی تمام انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما، تو نہ کہو ان دونوں کو، افن، اف تک بھی، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکو ان کو، وقل لہما، اور کہو ان سے، قولا کریما، بات ادب سے، واخفض لہما، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے، جناح الذل، بازو عاجزی کے، عاجزی سے، من الرحمہ، اور رحم دلی سے، وقل رب ارحمہما، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے مجھے پالا میرے بچپن میں۔ ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اسے جو تمہارے دلوں میں ہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے نیک، فإنہ، تو یقیناً وہ، کان للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں
ان کو بہت بخشنے والا ہے۔ بات ذل قربا، اور ادا کرو رشتہ داروں کو حق کا اس کا حق، والمسکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا اور نہ خرچ کرو بے جا۔ ان المبذرین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، تمہیں اعراض کرنا پڑے ان سے، یعنی اپنے عزیز و قربا اور مسکین و محتاجوں کو دینے سے، ابتغاء رحمت من ربک، کہ تم انتظار میں ہو اپنے رب کی رحمت، یعنی رزق کا، ترجوہا، کہ جس کی تم امید رکھتے ہو، یعنی خود تم ابھی اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہو۔ فقل لہم قولا میسورا، تو کہو ان حاجت مندوں سے نرم بات۔ ولا تجعل یدک، اور نہ بنائے رکھو اپنے ہاتھ کو، مغلولۃ، بندھا ہوا، الی عنقک، اپنی گردن سے، یعنی بخل نہ کرو۔ ولا تبسطھا، اور نہ کھول دو اسے، کل البسط، پوری طرح کھلا ہوا، یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے، فتقعد ملوما محسورا، کہ تم بیٹھے رہ جاؤ ملامت کیے ہوئے، تھکے ماندے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، کشادہ دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے لیے، خبیرا بصیرا، خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا، اور تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، ان قتلہم، یقیناً ان کا قتل، کان خطأ کبیرا، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور قریب نہ جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التی، اور مت قتل کرو اس جان کو، حرم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو جسے، الا بالحق، مگر حق کے قصاص کے طور پر، یعنی جس نے کسی کو قتل کیا اور اس قتل کے بدلے میں اس کی جان لینے کے سوا کسی کو قتل نہ کرو۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کیا گیا ہو مظلومی کی حالت میں، فقد جعلنا، تو یقیناً ہم نے بنا دیا ہے، لولیہ سلطانہ، اس کے وارث کے لیے اختیار، یعنی قصاص لینے کا، فلا یسرف فی القتل، پس وہ حد سے نہ بڑھے قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، واوفوا بالعہد، اور پورا کرو اپنے عہد کو، ان العہد، بے شک عہد کے بارے، کان مسئولا، باز پرس ہوگی، یعنی بے شک عہد کی پرسش ہوگی۔ واوفوا الکیل، اور پورا کرو پیمانے کو، اذا کلتم، جب تم ناپ کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو سے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور بہت اچھا ہے انجام میں۔ ولا تقف، اور نہ پیچھے پڑو، ما، اس بات کے، لیس لک بہ علم، کہ تمہیں نہ ہو جس کے بارے میں کوئی علم، ان السمع، یقیناً کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، ان میں سے ہر ایک، کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چلو زمین پر اکڑتے ہوئے، انکا، یقیناً تم،
لن تخرق الارض، ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، ولن تبلغ الجبال، اور ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں تک، طولا بلندی میں، یعنی تم اکڑ کر اللہ کے پیدا کیے ہوئے پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ کل ذالک، یہ سب کام، کان سیئہ، یعنی یہ سب کام ایسے ہیں کہ ان کی برائی عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 38 تک کا مطالعہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہم نے کیا۔ ان 19 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 281، جبکہ ان 281 الفاظ میں سے صرف 40 الفاظ ایسے ہیں جو تذکر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں، یعنی اس سبق میں ہم نے پہلی بار ان کو پڑھا ہے۔ گویا 241 الفاظ ایسے ہیں جو ہم پچھلے اب تک کے اسباق میں کہیں نہ کہیں سیکھ چکے ہیں، اور ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 16 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ اس وقت تک 48,977 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.94% ہے۔ رب ذوالجلال اپنے رحمت و کرم سے اسی ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں پورے قرآن حکیم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے بالخصوص دورائی کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہماری سعی کو مشکور فرمائے، ہم پر رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائے، اور سب سے بڑھ کے قرآن حکیم کے تعلق کے فوری تقاضے کے طور پر ہمیں صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔